सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक शबीब रज़वी की गज़लों की तशरीह, डेट है 17 मई 2021, पेज नंबर आपकी बुक पे 158, 59 और 60। तो तारीख है 17 मई 2021। स्कूल है वही हमारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी तालिबात का मेरी क्लास में शबीब रज़वी की दो गज़लियात की तशरीह में खैर मकदम है। तो अस्सलाम वालेकुम। तो हम बात करेंगे यहाँ शबीब रज़वी की गज़लियात की। दो गज़लें हैं आपकी बुक पे, यहाँ है 158 पे। हाँ, तो किताब बंद से ही हरफ तर खुला रखना, मुबाहसे का हमेशा ही दर खुला रखना, सकूत शब से भी उकता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना, हमारी शरत है कि हम पे हो साए रहमत, तुम्हारी जिद है कोफे में सर खुला रखना, शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं की दारी पे पर खुला रखना, किसी का हाथ बढ़े या खींचे या उसका नसीब, हमारा फ़र्ज़ है दस्ते हुनर खुला रखना। पहले हम बात करेंगे इसी पहली गज़ल की। तो तशरीह है यहाँ एक और पेज यहाँ पेस्ट किया है। तो किताब बंद से ही हर फितर खुला रखना। तो शबीब रज़वी शार यानी कि मतला है। इसमें फरमाते हैं इख्तिलाफ और ख़दशात का ख़ात्मा करने के लिए इंसान को बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए ताकि गुफ्तगू से मसाइल का हल तलाश किया जा सके। खामोशी से सिर्फ इख्तिलाफ और नफ़रत बढ़ जाती है। शायर बातचीत बंद न करने का मशवरा देता है। बेहतर है अपने ख़यालात व एतक़ादात या जज्बात दूसरों पर वाज़ेह हों और दूसरों के सामने इनका इजहार हो। तो ये दूसरा है, सुकूत शब से भी उकता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। यानी शबीब रज़वी इस दूसरे शेर में फरमाते हैं मैं घर से उकता गया हूँ, घर छोड़ के आया हूँ, मगर क्या पता बाहर भी यही उकताहट महसूस हो, इसलिए मैं बच्चों से कह के आया हूँ कि दरवाज़ा खुला रखना ताकि मुझे घर में दोबारा दाखिल होने में कोई दिक्कत न महसूस हो। तो तीसरा शेर है हमारी शर्त है कि हम पर हुसाई रहमत, तुम्हारी ज़िद है कोफे में सर खुला रखना। तो शबीब रज़वी शेर में फरमाते हैं खुदा हम तो इससे कुछ और चाहते हैं और तुम्हारी मंशा या रज़ा कुछ और होती है, हमारी चाहते आपको मंजूर नहीं, हमें आपसे रहमत की उम्मीद होती है लेकिन आपको कुछ और ही मंजूर होता है। और कूफे जैसे वाक़यात रोनमा होते हैं जहाँ हम शेर हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ैनब अलैहिस्सलाम को यजीदियों ने नंगे सर चलने पर मजबूर किया। इस शहर में वाक़े करबला की तरफ इशारा है, यानी सनत तलमी है। तलमी आपको पता है किसी शहर या ज़रबुल मिसल या इस्तिलाह में लफ्ज़ या तरकीब के ज़रिए किसी मशहूर पुराने वाक़ा या तारीख़ी मसले या तारीख़ी कोई रिवायत या किसी की तरफ इशारे करने को तलमी कहते हैं। तो यानी कोफा वही शहर है जहाँ शहीद करबला की बहन हज़रत ज़ैनब को नंगे सर नंगे पाँव चलने पर मजबूर कर दिया था। तो शायर अल्लाह ताला से रहमत नाजिल फरमाने की उम्मीद करता है। तो ये चौथा शायर है शिकस्तगी हुई ज़ाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं की दारी पे पर खुला रखना। तो शबीब रज़वी इसमें इशार में फरमाते हैं गमों और दुखों से इंसान को टूटना नहीं चाहिए क्योंकि इंसान का टूटना ही मौत है। इसलिए इंसान को हिम्मत इस्तिक़लाल से ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखना चाहिए क्योंकि अगर आदमी हिम्मत हार जाए तो मौत यकीनी है। इसलिए अपने परों यानी विंग्स को परवाज़ के लिए यानी उड़व ख़तर चीम थावन खुलविक, क्योंकि ज़िंदगी जदोजहद हिम्मत जुर्रत और चलते रहने का नाम है। रुक जाना मौत के मुतरादिफ है यानी सिनोनिम है, मौत के जैसा है। तो किसी का हाथ बढ़े या खिंचे ये इसका नसीब, हमारा फ़र्ज़ है दस्ते हुनर खुला रखना। तो ये मक्ता शार है या मक्ता वाला शार है, लास्ट शार है। तो यहाँ क्या शबीब रज़वी फरमाते हैं कि हमें अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाहिए और फिर लोग क्या सोचते हैं ये इनकी मर्ज़ी है। हम अपने इशारों से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, आप लोगों की ज़िम्मेदारी है वो फैज़याब होना चाहते हैं या नहीं, हम लोगों को मुफीद बातें अपने अशार की सूरत में बताना चाहते हैं, अब इनकी मर्ज़ी है उनसे फैज़याब होना चाहते हैं या नहीं। ओके, तो उसके बाद ये गज़ल नंबर 2 है। तो कितनी भूखी है कितनी प्यासी है ज़िंदगी दश्त करबलासी है, सब गए शमे दिल जलाए हुए, खीमा खीमा उदासी हैं, उसने कितनी लतीफ़ बात कही, खुद शनासी खुदा शनासी है,
پھیل جائی تو ایک کتاب بنے بات کہنے میں جو ذرا سی ہیں، زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، ہر تمنا خفا خفا سی ہے۔ تو اس کے بعد یہ فرہنگ ہیں، گلوسری ہیں، حرف تر مراد گفتگو کلام سے ہیں، سکوت شب رات کی خاموشی، تو اکتا جانا تنگ آ جانا، دست ہنر ہنر کا ہاتھ یعنی ہنر مند ہاتھ، دشت کربلا وہ صحرا جہاں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے سخت مصیبت کی جگہ، خود شناسی خود کو پہچاننا، خدا شناسی خدا کو پہچاننا۔ تو اس کی تشریح ایسے ہے، تو کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہیں۔ تو شبیب رضوی اشعار یعنی مطلع میں فرماتے ہیں کہ موجودہ دور کو ثانیہ کربلا سے تشبیح دے کر فرماتے ہیں، تشبیہ ہو گیا یعنی کمپیئر کرتے ہیں کہ جس طرح کربلا میں معصوم لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، انہیں پیاسا رکھا گیا، اس طرح آج کے دور میں بھی لوگ ظلم کے شکار ہیں، بھوکے پیاسے زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی جو بظاہر خوبصورت اور پیاری لگتی ہیں، بقول شاعر اصل میں مصیبتوں کا مجموعہ ہے۔ شاعر کے خیال میں زندگی دشت کربلا کی طرح بھوکی پیاسی۔ اس شعر میں کربلا ایک تلمی آپ کو پتہ ہے، کسی شعر میں کسی پرانے واقعے، کسی تاریخی واقعے روایت کیا کسی کی طرف اشارہ جب کرتے ہیں تو اس کو صنعت تلمی کہتے ہیں۔ تو بھوک پیاس درد و کرب اذیت اور بے سر و سامانی کا استعارہ ہے۔ استعارہ یہ میٹافر ہے، چونکہ انگلش پوئٹری میں آپ پڑھتے ہو سملی، میٹافر، ہائپربلے، تو ایسے ہی ہے ایلیٹریشن۔ تو ایسے یہ استعارہ جو ہے یہ میٹافر ہے، میٹافر ہو گیا، یہ فگر آف سپیچ ہے دیٹ ڈسکرائبس این آبجیکٹ یا اور ایکشن ان اے وے دیٹ از ناٹ لٹرلی ٹرو بٹ یہ ہیلپ کرتی ہیں ٹو ایکسپلین این آئیڈیا اور میک اے کمپیریزن، یعنی میٹافر سیز دیٹ ون تھنگ از اندر تھنگ، یعنی ہاں کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان ژٕ چھَکھ تُلُر یا ژٕ چھَکھ کیا بولتے ہیں ہم ژٕ چھَکھ تُلُر یا ژٕ چھَکھ گاندر، یا أسۍ وَنو ژٕ چھَکھ تُلُر ہِش، سُہ گوٚو تَتٮ۪ن سِملی، سُہ گوٚو تَتٮ۪ن کیٛاہ چھُ وَنان یعنی تشبیح، استعارہ گو میٹافر۔ تو یہ بھوک پیاس درد اور اذیت اور بے سر و سامانی کا استعارہ ہے۔ تو اس کے بعد ہے یہ سیکنڈ سب گئے شمع دل جلائے ہوئے، خیمہ خیمہ بہت اداسی ہیں۔ تو شبیب رضوی شعر میں موجودہ دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس طرح کربلا کے میدان میں سب لوگوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا اور صرف بچے ہی عورتیں بچ پائے، تو بعد میں ان کے خیموں میں اداسی چھا گئی چونکہ ان کے خیموں میں پھر آگ لگا دی گئی۔ تو اسی طرح آج کے دور کے حالات بھی ہے، شاعر نے واقع کربلا کی مناسبت سے موجودہ سماجی و انسانی صورتحال کی ایک تصویر کھینچی ہیں۔ تو ایک اور شعر ہے شبیب رضوی کا، تیسرا ہے یہ دوسری غزل کا، تو اس نے کتنی لطیف بات کہی کسی نے بھی کیا خود شناسی خدا شناسی ہے۔ تو شبیب رضوی شعر میں فرماتے جو انسان خود سے آشنا ہوتا ہے وہی خدا سے بھی آشنا، یعنی خدا کو پہچاننے اور اس سے واقف ہونے کے لیے انسان کو پہلے خود سے آشنا ہونا لازمی ہے۔ تو اس شہر میں مشہور عربی مقولہ من عرف نفس فقد عرف ربہ کا ترجمہ لطیف طریقے سے پیش کیا گیا ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو اس نے خدا کو پہچانا۔ پھیل جائے تو ایک کتاب بنے بات کہنے میں ذرا سی ہیں۔ تو شبیب رضوی اس شعر میں فرماتے ہیں اگر معمولی سی بات کی وضاحت کی جائے تو ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے، یہ صرف وضاحت کرنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ تشریح کرنے میں کتنی صلاحیت رکھتا ہو۔ صلاحیت یہاں یہ ہے خائیت، تو اس میں ڈالیں گے بعد میں۔ تو ہو گیا یہ، اس کے بعد ہے یہ زندگی خودکشی نہ کر لے کہیں، مقطع ہے شاید، ہاں ہر تمنا خفا خفا سی ہیں، تو تمنائیں پوری ہونے لگیں تو زندگی جینے کا حوصلہ آ جاتا ہے، یعنی اگر ساری تمنا ساری مرادیں ساری خواہشات پور گژھن تو زندگی آگے بڑھنے کا حوصلہ آ جاتا ہے، اور اگر تمنائیں پوری نہیں ہوتی تو زندگی محرومی نا امیدی کے گڈھے میں اتر جاتی ہیں اور خودکشی کو انسان نجات کا ذریعہ سمجھنے لگتی ہیں۔ تو اس مقطع میں فرماتے ہیں انسان کی امیدیں اور تمنائیں کم نہیں ہوتی، آئندہ بھی ان کو پورا ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، خواہشات انسان کو گھیرے ہوئے ہیں جو لاکھ کوششوں کے باوجود پوری نہیں ہوتی، تو انسان اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے، پھر اس دکھ بھری زندگی سے نجات کا واحد ذریعہ خودکشی کو ہی سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ 3 کوسچنز ہیں، آپ کو ایسے 3 اشعار قلم بند کیجئے جن میں واقع کربلا کی طرف اشارہ ہو، یعنی تلمی والے اشعار ہے، تو کون ہے؟ ایسے 3 اشعار قلم بند کیجئے جن میں واقع کربلا کی طرف اشارہ ہو۔ یہ کوسچن ہے، آپ کے 3 کوسچن ہیں، جن 3 اشعار میں واقع کربلا کی طرف اشارہ وہ حسب ذیل ہے، کیا ہے؟ کتنی بھوکی ہے کتنی پیاسی ہے زندگی دشت کربلا سی ہیں،
اور سیکنڈ ون از سب گئے شمع دل جلائے ہوئے خیمہ خیمہ بہت اداسی ہیں. اور تھرڈ ون از ہماری شرط ہے ہم پر حسائے رحمت تمہاری ضد ہے کہ کوفے میں سر کھلا رکھنا. تو سیکنڈ کوسچن ہے یہاں دیکھیے، پہلی غزل کے دوسرے شعر میں کیوں بچوں کو گھر کھلا رکھنے کے لیے کہا گیا؟ یہاں پہلی غزل کے دوسرے شعر میں کیوں بچوں کو گھر کھلا رکھنے کے لیے کہا گیا؟ تو شاعر دل کی گھبراہٹ سے اکتا گیا تھا، گھر سے باغ نکلا تھا مگر اسے ڈر تھا کہیں وہ باہر بھی رات کی خاموش اور سناٹی سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے بچوں سے گھر کھلا رکھنے کو کہا گیا. جلدی کرتے ہیں تاکہ کم منٹس کا آپ کا یہ ویڈیو بنے تو اپلوڈ کرنے میں ڈاؤن لوڈ کرنے میں پرابلم نہ ہو. تو پہلی غزل کے تیسرے شعر میں شاعر نے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے تو اسے مختصر بیان کیجیے. تو پہلی غزل کے تیسرے شعر میں شاعر نے واقعہ کربلا کی طرف اشارہ کیا ہے. تو کون سا واقعہ؟ وہ واقعہ جو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا تھا. یہ اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. یہ حق اور باطل کے درمیان کی لڑائی تھی، جنگ تھی، جس میں حضرت حسین علیہ السلام کو بھوکے پیاسے یزیدی فوج نے ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا اور ہزاروں ظلم و ستم ڈھائے، پھر بچوں اور عورتوں کو اسیر بنا کر اپنے ساتھ لیا ننگے سر. تو یہ ہو گیا آج آپ کا شبیب رضوی کو ہم نے آج وائنڈ اپ کیا، ختم کیا. تو باقی ہم اگلی بار دیکھیں گے. باقی اگلی بار دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو